یہ میرے ایک دوست کی کہانی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میری شادی کو 21 سال گزر گئے تھے۔ آج میری بیوی چاہتی تھی کہ میں کسی اور عورت کو باہر رات کے کھانے کے لیے لے کر جاؤں۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ دوسری عورت بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ عورت بہت خوش ہوگی اگر میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا۔ وہ دوسری عورت جس کا ذکر میری بیوی کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں، میری اپنی امی تھی۔ وہ 19 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن میرا کام اور پھر میرے 3 بچے میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھے کہ میں بمشکل ہی اپنی امی سے مل پاتا تھا۔ اس رات میں نے اپنی امی کو کال کی اور انہیں کھانے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک تو ہوں، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کے لیے شاید ایسے وقت نہ نکالا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ جمعے کے دن آفس سے فارغ ہو کر میں انہیں لینے کے لیے پہنچا۔ میں کچھ گھبرا رہا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو اتنے سال بعد اپنی امی سے ملنے میں بھی مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں پہنچا تو میری امی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا ہے کہ آج ان کا بیٹا صرف ان کے لیے وقت نکال کر انہیں کھانے پر لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے سب دوست بہت متاثر ہوئے۔ ہم ایک ریسٹورنٹ پہنچے۔ وہاں کا ماحول بہت اچھا اور خوشگوار تھا۔ بیٹھنے کے بعد مجھے مینیو پڑھنا تھا، کیونکہ اب امی تو صرف وہی لفظ پڑھ پا رہی تھی جو بڑے حروف میں تھے۔ میں نے جب امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے مینیو پڑھ کر سناتی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج وہ مجھے اس موقع سے مستفید ہونے دیں۔ کھانے کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ جب ہم گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ جاؤں گی، لیکن اس دفعہ میں تمہیں مدعو کروں گی۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری ملاقات کیسے رہی۔ میں نے کہا کہ بہت اچھی، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی۔ کچھ دن بعد اچانک میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس میں اسی ریسٹورنٹ کی رسید کی کاپی تھی، ساتھ ہی ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے ایڈوانس میں یہاں کا بل جمع کروا دیا ہے۔ مجھے پتا نہیں کہ میں وہاں ہوں گی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے 2 لوگوں کے لیے جمع کروا دیا ہے، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہاری بیوی کے لیے۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کی میرے لیے کتنی اہمیت ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میرے پیارے بیٹے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وقت پر پیار کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے، اور خاص کر کے اپنی فیملی کو وقت دینا جس کے وہ حقدار ہیں۔ زندگی میں فیملی سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ میری آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ کو وقت دیں۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کو وقت دیں، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو ان کا بھرپور خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت کو پھر کبھی کے انتظار میں نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ پھر کبھی شاید وہ وقت ہو ہی نہ، تو پھر وہ نہ ہو جسے اس وقت کی ضرورت تھی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس واقعے سے ناظرین ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ وقت پر پیار کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج اپنے ماں باپ سے ملاقات کریں گے، یا آج جاؤں گا تو ماں سے باپ سے بیٹھ کر بات کروں گا، اور پھر وقت ہی نہیں ملتا۔ خاص کر کے اپنے ماں باپ کو وقت دینا جس کے وہ حقدار ہیں۔ زندگی میں ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ ہمیں اپنی مصروفیات میں الجھ کر اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام اور اپنے ماں باپ کے درمیان، ان کے ٹائم کے درمیان توازن پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کچھ خاص وقت مقرر کرنا چاہیے، مثلاً ہفتے میں 1 دن یا ہر رات ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔ جیسے آفس سے واپس آتے ہیں
تو ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ اس وقت میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ کھیل سکیں، ان کے ساتھ ماضی کی، مستقبل کی یا حال کی باتیں کریں، یا ان کے ساتھ کوئی تفریحی سرگرمی کر سکیں، یا ان کی باتیں بیٹھ کر سنیں تو ان کو اچھا لگے گا۔ ہم اپنے ماں باپ کو یہ بتائیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو رشتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری دنیا کو اندھیرے میں مبتلا کر جاتے ہیں، اس لیے ان کے جانے سے پہلے ہی ان کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا کریں تاکہ وہ خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ نہیں پتا کہ پہلے وہ چلے جائیں یا ہم چلے جائیں۔ اللہ کرے کہ والدین کو اپنی اولاد کا کبھی بھی دکھ دیکھنا نہ پڑے، لیکن زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آج سے ہی یہ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالیں، ان کی دعائیں سمیٹیں، کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، اور جب باپ کی شفقت سے آپ محروم ہو جائیں گے تو یقین کریں کہ اس جیسا رشتہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ سب کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کمنٹس لکھ کر مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ فی امان اللہ۔